وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم، صد اعزاز و افتخار حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل اکرام و اعزاز عفت مآب ہماری خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست ایک تذکیری اور ترغیبی ترہیبی نشست ہے۔ اس نشست کے منعقد کرنے کا مقصد آپ کے سامنے ناظم جلسہ زیدت معالیہم نے ذکر فرمایا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اس خاتون کی خدمت میں جس کے انتقال پرملال پر اس نشست کا انعقاد عمل میں آیا ہے، ایک حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ مجھے ابھی چائے پیتے پیتے ہمارے فاضل مولانا ہارون صاحب نے تعارف کرتے کرتے بتایا، جس کا مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا، کہ مرحومہ کافی مدت سے بیوہ تھی اور بیوہ ہونے کی حالت میں انہوں نے اپنے کئی بچوں کو پالا، پوسا، بڑھایا، شادیاں کروائیں۔ اللہ جزائے خیر دے مولی ہارون کو کہ انہوں نے میرے سامنے جب یہ بات رکھی تو مجھے اپنی ماں بہنوں کو سنانے کے لیے ایک روایت یاد آئی۔ عام طور پر اس روایت کی طرف ہمارے اچھے اچھے لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں انا و امرأۃ صفعاء الخدین کہاتین فی الجنہ، کہ جس عورت نے اپنی بھر جوانی کو اپنے یتیم بچوں کی تربیت کی خاطر قربان کر دیا ہو اور دوسرا نکاح باوجود اپنی تقاضے عمری کے صرف اس لیے نہ کیا ہو کہ میری اولاد رکھڑ جائے گی، میں تو اپنا گھر بسا لوں گی لیکن میری اولاد کی تربیت کا کیا ہوگا۔ جس عورت نے، بہت دھیان سے سننے کے قابل ہے روایت، کہ جس عورت نے صرف اس لیے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد شادی نہ کی ہو کہ میری اولاد کا پھر کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔
یہ 2 انگلیوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا اونچ نیچ کا، تھوڑا سا بعد کا فرق ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت کو ہر چیز پر مقدم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک عورت کی سماج کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کل ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں، کبھی کبھی اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اس قسم کا فخر مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مشرکین کے یہاں مونچھ پر تاؤ دینے کا طریقہ تھا، جس کی جتنی اولاد ہوتی تھی اتنا وہ تاؤ دیتے تھے، اس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس کے اتنے بچے ہیں۔ خاص طور پر اگر نرینہ اولاد ہو یعنی لڑکے تو وہ اترایا پھرتا تھا۔ قرآن شریف نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہے، اسی لیے بعض بزرگوں کی کتابوں میں نے پڑھا کہ قبرستان میں جا کر اس صورت کو معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ کون سی صورت کو؟ الہاکم التکاثر والی صورت کو۔ اب ہمارے عوام قسم کے بھائی سوچیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، وہی نہیں معلوم تو اس کا استحضار کیسے کریں گے؟ تو میں بتانے کے لیے تو بیٹھا ہوں، یہ کرسی ذمہ داری کی کرسی ہے، صرف آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کروں، یہ اس کی کرسی نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری کی کرسی ہے، جو ہو بتا دینا چاہیے۔ قرآن شریف نے بتایا، اے انسانوں، تم کو تمہاری مال و دولت کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم قبرستان میں جا کر بھی ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، مارا توڑ پوئرا چھے، تارا تو بے چھے، تنے تو ایک بھی پوئرو نہیں ملے، مارا چھو پوئرا چھے، مارا 8 چھے نے تارا توڑ چھے، ہیلانا 10 چھے۔ یہ اس زمانے میں بھی وہ کرتے تھے اور اس زمانے میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ منے کے کوئی نہیں پرواہ نہیں ملے کہ مارا پایا تو 10 کھیتر چھے نے، مارا پایا 10 آمانی واڑی چھے، تمہارا لوگوں نے حساب تھی بات کروں، مارا پایا 8 واڑی چھے نے، مارا پایا આટલી એકર જમીન છે ને પાછું તેમાંથી મેં જમીન વેચીને વલહાડમાં કે વાપીમાં દુકાનો બી લીધેલી છે, અગર કદાચ એવું હે અમુક લોકોને તેના ભાડા બી આવે, એટલે મને એની કોઈ પરવા નહીં મળે, मैं जैसा मौका होता है ना वैसी बात करता हूं। तो कुरान शरीफ कहता है कि कब्रिस्तान में जाकर भी तुम्हारा तकब्बुर नहीं टूटता, तुमको आखिरत याद नहीं आती, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। आजकल उसको अगर देखना हो तो मैंने और आपने कई दफा देखा होगा, कब्रिस्तान में भी मोबाइल चालू रहता है। जाने दो यार, मोबाइल शायद कोई जरूरी बात हुई हो तो चलता हो, लेकिन मैंने कसरत से लोगों को कब्रिस्तान में भी नेट चलाते हुए देखा। क्या मुसीबत है यार, कब्रिस्तान में भी नेट। और इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कब्रिस्तान के एक मुर्दे ने ख्वाब में आकर किसी को कहा कि मैं एक दरखास्त करने आया हूं। कहा क्या? का कब्रिस्तान में फ्री वाईफाई लगा दो। अरे भाई, कब्रिस्तान में फ्री वाईफाई की क्या जरूरत? का कम से कम उसके बहाने लोग कब्रिस्तान आए और हमको कुछ पढ़कर बख्श दें। मैं कहता हूं वो मुर्दे ने आकर ख्वाब, ये एक फर्जी बात है लेकिन हकीकत पर मुश्तमिल है।
میں اس پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مردے نے شاید حسن زن کی بنیاد پر کہا ہو کہ فری وائی فائی کے نام سے آ کر کچھ بخش دیں گے. آج کل تو لوگوں کے پاس اپنے سگے باپ کو بھی بخشنے کا ٹائم نہیں ہے. میں سچی بات کرتا ہوں. اس لیے موت پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ کچھ نصیحتیں بھی کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست انگلینڈ سے تشریف لائے تھے، بولٹن سے. وہ بڑے میاں بڈھے ابھی ہیں. وہ میرے استاذ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کو ملاقات کے لیے لے کر پہنچا. ہمارے پہلے کے بوڑھوں میں یہ رواج تھا کہ بزرگوں کی خدمت میں صرف ملاقات اور دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے تھے، آشیرواد لینے کے لیے اور ان کی شوبھ کامنائیں لینے کے لیے جاتے تھے. آج کل کی جوان نسل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اب یہ بڈھے اپنے نوجوانوں کو بھیجتے بھی نہیں. اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجو یار، یہ کتنی بری بات ہے. بزرگوں کے پاس بھیجو، دعوت کے پرانے ذمہ داروں کے پاس بھیجو، عالموں کے پاس بھیجو. وہ ہاتھ پھرا دے گا، وہ نظر ڈال دے گا تو کام ہو جائے گا. خالی پیسے والوں کے پاس کیا بھیجتے ہو؟ پیسہ فانی چیز ہے اور نسبت باقی چیز ہے. اگر کوئی نسبت کو سمجھتا ہے تو کہ نسبت باقی چیز ہے. اللہ والے کی نظر اگر میری تمہاری اولاد میں سے کسی پر پڑ جائے تو اس کی سمجھو، میں جو اہمیت سمجھا رہا ہوں، وہ اللہ والے کی نظر نہیں پڑتی. اس نظر میں نور الہی کی شعائیں ہوتی ہیں، اور وہ شعائیں جا کر اس کے دل کی انگیٹھی کو ذکر الہی سے گرما دیتی ہے. اللہ والے کی نظر ایک کامن نظر نہیں ہوتی. اس کی نظر میں اللہ کی ذکر کی، اللہ کے نور کی، اللہ تعالی کے استحضار کی شعائیں ہوتی ہیں. انہ ینظر بنور اللہ تبارک و تعالی، حدیث کی میں نے دلیل پیش کی. تو وہ بڑے میاں کو لے کر میں حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے پہنچا. تو بڑے میاں اپنی اولاد کی شکایت کر رہے تھے. آج کل اکثر لوگ اپنے لڑکوں کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مول صاحب دعا کرو کہ اللہ پاک کوئی نے پوئرو نہیں دے. بڑا کنٹاڑی گیلا چھے لوگ کو پوئرا ہوتی، کیونکہ یہ، لیکن اس میں ذمہ داری باپ کی ہے. یہ بھی سنا دوں، جیسا بیج بوؤ گے درخت ویسا ہی نکلے گا. جیسا بیج بوؤ گے پھل بھی ایسا ہی لوگے. لیکن یہ کوئی قاعدے کلیہ بھی نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے غلط بیج نہیں بویا تھا کہ ان کے یہاں کافر بیٹا پیدا ہوا، لیکن اچھی خاصی ذمہ داری اس زمانے میں باپ کی بھی ہے. ابھی میں نے کل پرسوں میرے پاس ابو داؤد شریف کے سبق میں ایک روایت آئی تھی، وہ بھی لگے ہاتھ سنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باہر بیٹھنا اٹھنا، دوستوں میں گپ شپ کرنا، اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. تو میں نے ہمارے یہاں کے دور حدیث شریف کے طلباء سے کہا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ہماری حکمت صرف ایک ہی ہم کو نظر آتی ہے کہ جلدی سو تو تہجد میں اٹھو، ہم کو صرف اتنا ہی نظر آتا ہے. حالانکہ اس میں بات یہ بھی ہے کہ عشاء کے بعد کا وقت تو وہ ہوتا ہے جس میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، ان کے ساتھ دل کی بات کرو، ان کے دل کی بات کو سنو، فرینڈلی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ چرچا کرو، اس کے دن بھر کا مذاکرہ کرو. اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اولاد نے کھکھڑاؤ એટલે મારો રોપ જોવાનો એમ કે મોલ સામુ ઘેર જામ ને એટલે એક બી પોયરું મારી હંબોય ઊભું નહીં રહે એમ કિચનમાં ચાલુ જાય. એટલે ભાઈ આ તો ની હારું કહેવાય કે તારું પોયરું તારી હંબોય ઊભું भी नहीं रहे. یہ میں آپ کو بالکل کھری کھری سمجھا رہا ہوں. اور جو زمانے کے تقاضے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روب اور دبدبا تو ایسا ہے کہ میں جاتا ہوں ساری اولاد ہٹ جاتی ہے اور میرے سامنے کوئی کچھ بول بھی نہیں پاتا اور سب. بھائی یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کامیاب استاذ وہ ہے جس کے آنے کا طلبہ درسگاہ میں انتظار کرتے ہوں. تو میں اس پر سے کہتا ہوں کہ مشفق باپ وہ ہوتا ہے جس کے آنے کا بچے گھر پر انتظار کرتے ہوں. بچے انتظار کرتے ہوں ہمارا باپ آئے گا، ہم سے ہنس کر بات کرے گا، ہم کو گود میں لے گا.
اب بچے بھول نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے میرے اور ایک استاذ کی بات یاد آئی. ہم تو بھائی بزرگوں کی باتیں سنانے کو ہی برکت سمجھتے ہیں، اپنی کیا ٹھوکم ٹھاک کرنے کی، بڑوں کی باتوں میں برکت بھی ہوتی ہے. مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاذ تھے ترکیسر میں. وہ ہم کو بخاری شریف کے درس میں سناتے تھے کہ شرارت کرنا برا نہیں ہے، خباثت کرنا برا ہے. بچے شرارت کریں تو بچے ہیں، وہ خباثت نہیں کرنے چاہیے، گندے اخلاق ان کے نہیں ہونے چاہیے. تو بات اصل وہ چل رہی تھی کہ مولانا ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ بڑے میاں کو لے کر میں پہنچا. انہوں نے اپنے بیٹوں کی شکایتیں شروع کر دی. انگلینڈ میں ان کے بچے ابھی بھی ہیں، بڑے میاں بھی ہیں. حضرت نے ایک نصیحت کی تھی جو میں آپ سب کو کر دینا چاہتا ہوں. حضرت فرمانے لگے، حاجی داؤد صاحب، وہ بڑے میاں کا نام داؤد ہے، کہا حاجی داؤد صاحب میں تم کو دل سے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہم سب کو اپنے ایصال ثواب کا انتظام اپنی ہی زندگی میں کر کے جانا چاہیے. اب کی اولاد سے یہ توقع رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے نام سے کوئی مسجد بنائیں گے، ای خیالستو محالستو جنو، اس پر شاید قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. اس لیے کہ آپ گجرات کے ہیں، میں بھی گجرات کا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا دادا لوکوئے آپیلی جمین نے پوتراؤ مسجد پائے تھی پاچھی لے ریلا چھے، نہیں جانتا ہے تو آمبڑو. દાદાએ મસ્જિદને જમીનો જે આપેલી હતી, પોતરો મોટો થયો તો એને ખબર પડી કે હવે પ્લોટના ભાવ વધ્યા, જમીનોના ભાવ વધ્યા, તો એ પોતરો મસ્જિદ પર કેસ કરીને જમીન પાછી લઈ રહેલો છે. وہ دور چل رہا ہے، آنے والا نہیں، وہ شروع ہو چکا. اور میری تو نظروں کے سامنے میری ننیال کا واقعہ ہے، بھروچ کے قریب ایک گاؤں کا. تم نے منوبر نام اگر سنا ہو، جہاں لڑکیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ میری ننیال ہے. وہاں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ایک دو نہیں کئی، کہ جو بچے جوان ہونے کے بعد اپنے داداؤں کی دی ہوئی زمینیں واپس لے رہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے صدقے جاریہ کا انتظام اپنی زندگی میں کر کے جائیں، چھوٹا موٹا جو بھی ہو وہ. یہاں تک کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، میں نے میرے طلباء کے پاس ابھی 4-5 دن پہلے ابن ماجہ کے سبق میں پورے دورے کے طلباء کے پاس ایک ایک قرآن کی تشکیل کی کہ سب 300 طلباء مل کر ایک ایک قرآن شریف ایصال ثواب کا لو اور جامعہ کے دارالقرآن کے دفتر میں جا کر بولو کہ آئندہ سال کے نئے داخل ہونے والے سب طلباء کو ہماری کلاس کی طرف سے قرآن شریف دیا جائے گا تاکہ وہ بچے پڑھیں. اور ماشاءاللہ کئی طلباء نے 25، کسی نے 10، کسی نے 15 اپنی جیب سے پیسے نکالے. یہ ہوتا ہے. تو آپ، میں کوئی تشکیل کرنے نہیں آیا ہوں یہاں، نہ کوئی چندے کا اعلان کرنے والا ہوں. آپ سب حضرات ہمارے جامعہ سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور جامعہ آپ کے اس 5 گاؤں کو اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس محبت میں برکت نصیب فرمائے، اور اسی قرض کو چکانے کے لیے میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں. ہاں تو ایسی کوئی تشکیل ترغیب گھبرا مت جانا کہ بیان پچھی ہوئے کہવામાં આવે کہ کون کتلا لکھاوے. یہ مجلس اس کی نہیں ہے، یہ آپ کو ترغیب دلانے کی مجلس کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں چھوٹا موٹا کوئی دین کا کام کر کے جانا چاہیے. کوئی صدقے جاریہ کا انتظام، عورتیں بھی سن رہی ہیں، انہیں گھروں میں ڈبے بنانے چاہیے. روزانہ 2-5 روپے کی بچت جو ہوتی ہو شوہر کی اجازت سے، یا میکے میں سے جو آتا ہو وہ بغیر شوہر کی اجازت کے بھی وہ ڈبے میں ڈالیں. اور 2-5 سال میں جب وہ ڈبہ تیار ہو جائے تو کسی جگہ پانی کا نظم کروا دیں. کوئی مسجد بن رہی ہو تو وہاں محلے کی 5-25 عورتیں مل کر اپنے ڈبے کے ذریعے سلیب کا انتظام کر دیں. یہ ہیں وہ کام جو کرنے کے ہوتے ہیں. یہ دور وہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اب تو مرنے کے بعد کپڑے بعد میں اتارے جاتے ہیں. پہلی چرچا یہ ہوتی ہے پاپانی پاس بک کیا کباٹ માં છે તે જોવો તો ભાઈ. પાપાની પાસબુક میں સચ્ચી કહ رہا ہوں نا. تم لوگ سمجھتے ہو کہ مول صاحب لوگوں مدرسہ میں رہے એમને હું ખબર પડે. અમોને જેટલી તમારી ખબર હોય ની એટલી કોઈને બી નહીં હોય. ને તમારા પાસે અમારી ખબર આવે પણ તે બધી જુઠ્ઠી આવે. એમ જ પેલી જુઠ્ઠું મીડિયા ચાલે. પણ અમને ખબર હોય, અમારે ખબર રાખવી બી પડે
કેમ કે બહાર કઈ બીમારી ચાલે અમને ખબર હોય તો પછી અમે ઇન્જેક્શન તૈયાર કરીએ. હા, પછી રૂબેલાનું આપવાનું કે પછી રસીનું આપવાનું કે કયું ઇન્જેક્શન આપવાનું એમને ખબર પડવી જોઈએ. અને અલ્हम्दुलिल्लाह मदारिस के उलमा इसका पूरा एहतमाम करते हैं. मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जितनी नेमतें दी हैं, सारी नेमतों में कीमती तरीन नेमत, जिस नेमत पर बकिया तमाम नेमतों के इस्तेमाल का दारो मदार है, वो नेमत है जिंदगी. जिंदगी बुनियादी नेमत है. मैं और आप कितने खूबसूरत हों, कितने मालदार हों, कितना हमारे पास हुस्नो जमाल हो, लेकिन जिंदगी ही न हो तो वो किसी भी काम का नहीं है. जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है. और सुनो, जिंदगी की बुनियाद पर ही शैतान पैदा होने वाले बच्चे को रुलाता है. तवज्जो से सुनिए बात. दुनिया में पैदा होने वाला हर जिंदा बच्चा रोता है. मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया जिंदा बच्चा. अगर वो रोता है तो ये उसकी जिंदा होने की निशानी है, और अगर वो रोता नहीं है तो फिर उसको बाकायदा रुलाया जाता है. और आप किसी गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर की फाइल को पढ़ोगे, जिस औरत को बच्चा पैदा हुआ हो उसकी फाइल को पढ़ोगे तो सबसे पहले वो डॉक्टरनी या डॉक्टर ये लिखते हैं कि उसने इतने सेकंड के लिए रोया, उसकी आवाज रोने की निकली. ये तो बात की चीजें हैं. फुकहाए इस्लाम बहुत पहले इस पर रिसर्च करके गए. फरमाया बच्चा पैदा होने के बाद अगर एक सेकंड के लिए भी रोता है, उसका नाम रखो. वो मर जाता है तो उसको प्रॉपर गुस्ल दो, उसको कफन पहनाओ और प्रॉपर कब्र खोदकर उसको दफन करो, इसलिए कि उसका रोना ये उसकी जिंदगी की निशानी. और अगर वो नहीं रोया तो उसके मुर्दा होने की दलील है. सवाल पैदा होता है कि ये बच्चा पैदा होते वक्त रोता क्यों है? उसका किसने बिगाड़ा? उसकी मां जिसने दर्द ज़ह को बर्दाश्त किया, डिलीवरी के पेन को बर्दाश्त किया, वो हंस रही है खुशी के मारे कि मेरे बगल में मेरा बच्चा आ गया माशाअल्लाह. हाँ, उसके बाप को सारी दुनिया बधाइयां दे रही है. अकीके का नज्म करने के लिए दिमाग चलाया जा रहा है आगे. अकीका भी जरूर करना चाहिए. ये बात बीच में आ गई. हम लोग लड्डू तकसीम करते हैं, जलेबी तकसीम करते हैं, और अल्लाह जाने ये वबा कहां से आई कि पोयरो पैदा थाई तो पेंडा ने पोयरी पैदा थाई तो जलेबी. आ अल्लाह ने खबर कहां थी आવું કેમ ભાઈ? હા, પોયરો પેદા થાય તો પેંડા ને પોયરી पैदा થાય तो जलेबी, કેમ કે जलेबी सस्ती છે એટલા હારું? नहीं, इस जमाने में तो लड़कियां ही ज्यादा वफादार होती हैं. और कुरान शरीफ ने इसीलिए तबशीर का लफ्ज उनसा के साथ लगाया है कि वईदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमी मिन सूई. फिर दोहराया मा बुश्शिरा बिही. मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता लिखा कि वहां ऐसा नहीं कहा वईदा उखबिरा अहदुहुम या वईदा उम्बिया अहदुहुम या वईदा समीअ अहदुम मिनहुम. नहीं, लफ्ज़े तबशीर लाकर इशारा कर दिया कि बच्ची का पैदा होना यह जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी है. और जिन जिन लोगों की बेटियां हैं शायद वो मेरी तायीद करेंगे, मैं तो खुद हूं ही 4-4 बेटियों का बाप हूं. जिन जिन लोगों की बेटियां हैं उन्हें इसका तजर्बा होगा कि लड़की पैदा होने के बाद ऐसा लगता है कि मुकद्दर का खजाना खुला है. मैंने तो बराबर आजमाया है कि लड़की पैदा होने के बाद वो फुतूहात, वो बरकतें और वो नेमतें आती हैं कि दुनिया के लोग सोचते रहते हैं मौल साहब पे आटलो आऊ कहां थी? ये पोयरी नी बरकत थी. आओ, हदीस शरीफ में आता है. और हमारे बड़े फरमाते थे कि बेटी रोजी रोटी होती है. बेटी रोजी रोटी होती है. बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए. इसलिए कि यह भी सुना दूं, लड़के के बड़ा करने पर, लड़के की शादी करवाने पर कोई फजीलत नहीं आई, बल्कि यहां तक लिखा कि लड़के की शादी करवाना बाप की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लड़की की शादी करवाने पर
فضیلت بھی آئی اور لڑکی کی شادی کروانے کو باپ کی ذمہ داری بتایا گیا. بتایا کہ جو اپنی بچی کو پالتا پوستا تعلیم و تربیت دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، کیریکٹر سکھاتا ہے، اور پھر وقت آنے پر اس کی مناسب جگہ پر شادی کروا دیتا ہے، حضور نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی. تو یہ بیٹی خوشخبری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ بیٹی خوشخبری ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عقیقے کا انتظام کرنا چاہیے. جن لوگوں کا نہیں ہوا ابھی بھی، یا جنہوں نے اپنی اولاد کا نہیں کیا، وہ ابھی بھی کر لے. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ مصیبتوں میں جکڑا رہتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ. رہن کا معنی ہی ہوتا ہے محبوس، اس کو پیک کر دینا، اس کو بند کر دینا. جب تک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے. اب آپ بولو گے پیسہ نہیں ملے تو پینڈا ویچوانا پیسہ کہاں تھی آئے وا؟ بسم اللہ پڑھتی وقت رسم کروانا پیسہ کہاں تھی آئے وا؟ ابھی ایک مصیبت ہے کہ مسلمان پاہے બધી જ જગ્યાએ પયો હોય પણ જ્યાં ઇબાદતમાં પૈસો લગાવવાનો હોય ત્યાં ગરીબ બની જાય. પોતાની પોયરીની શાદી કરવા હારું 10 લાખ રૂપિયા બી ખર્ચો કરી લાખે, 5 બી કરી લાખે, ગમે તેમ ઊંધું સીધું કરીને બી કરે, પણ એને એવું કે તારા મહેલામાં ફલાણી ગરીબ પોયરીની શાદી છે કઈ દે. તો કે મોલ સાહેબ લઈ જાઓ ને 500 રૂપિયા, અલા ભાઈ 5,000 રૂપિયા તો પેલી નોટબંધીની હજુ બી એમ કે નવસત ગયેલી નહીં મળે. તો તારી પોયરીની શાદી થયેલી ત્યારે નોટબંધી કહાં ગયેલી હતી? یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اپنی ضرورتوں پر بریک لگاؤ اور امت کی ضرورت کا پہلے خیال کرو. حدیث سنا دیتا ہوں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بالکل بر وقت روایت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں آپ کے اور ان بزرگوں کی برکت سے ڈال رہا ہے کہ واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مسلسل مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہمارے استاد مولانا اقبال صاحب مدنی نے اس کا ترجمہ معلم الانشاء میں ہم کو ایسا کروایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مسلسل مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کی فکر میں لگا رہتا ہے. حضرت نے پھر سمجھایا تھا کہ اگر آپ مدد نہ کر سکو، اس لیے کہ آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، لیکن مدد کی فکر کرنا، اور فکر کا کیا مطلب؟ دے دو، دلا دو یا دکھا دو. ہمارے حضرت عقل کنواں میں فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی کا نظام ہونا چاہیے. خود دے دو یا کسی کے پاس دلا دو یا دینے والے کو دکھا دو کہ فلانی جگہ دی تنے کے ملی جہے جا، یا انہیں فون کری دیو. حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے. ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے وہاں مہاراشٹر میں ایک گاؤں ہے پاچورا، جلگاؤں کے پاس، وہاں عقیقے کے بارے میں بیان کیا تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا مجلس کو گرم بھی کر دوں. ہفتے 10 دن کے بعد ہمارے فاضل کچھ بچوں کا فون آیا، حضرت روزانہ نستے عقیقے چل رہے ہیں. وہاں کی زبان میں نستے کا معنی خالص روز عقیقے چل رہے ہیں. میں نے کہا کیوں بیٹا؟ کہا بالکل صبح بھی عقیقہ چل رہا ہے، شام کو بھی. آپ کیا بیان کر کے گئے کہ گاؤں میں ہر ایک نے باری لگا دی کہ وہ مولانا کہہ کر گئے، تو آپ کو بھی روزانہ نستے عقیقے کرنے چاہیے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جو کرنے کا ہے وہ تو کرتے نہیں. پینڈے بانٹنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، سن لو، پینڈے بانٹنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. جلیبی بانٹنے کا یہ ایک رسم ہے. سمجھا دیتا ہوں ذرا، بہت اچھی بات یاد آئی. ایک ہوتی ہے رسم اور ایک ہوتی ہے عبادت. کیا ہمارے نبی کی شان رحمت ہے کہ آپ نے رسم کو عبادت کا جامہ پہنا کر امت کے پیسے کو انفاق فی سبیل اللہ قرار دے کر رسم کو ذرا یوں موڑ دیا. بقول ذرا سمجھاؤں گا، اس کو تھوڑا کھول رہا ہوں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے بقول اسلام ازالہ کرنے نہیں آیا، امالہ کرنے آیا ہے. آپ گھبرا مت جانا کہ આ કેટલો મોટો કેપ્સ્યુલ ગળાવી રહેલા છે મોલ સાહેબ, હું એને ખોલી દેમ, તમે ફિકર ન કરો. મને ખબર છે કે પોયરાને કેવી રીતના દવા પીવડાવવાની, જવાનિયાને કેવી રીતના પીવડાવવાની, કોનું કેટલું ગળું હોય તો એને કેટલો મોટો કેપ્સ્યુલ દેવાનો. અમુક લોકો હોય ને ચાલતાને બી કેપ્સ્યુલ ગળાવા જ કરે. સમજો કેપ્સ્યુલ ગળાવવાનો મતલબ? મોટી લાખા જ કરે એમ, મોટી. અમુક જગ્યાએ નેટવર્ક નહીં હોય ત્યાં બી વાત કરે કે 5 લાખ હેલાને આપી દીજે ને 10 લાખ હેલાને આપજે. ભાઈ કોઈ જાતનું નેટવર્ક નહીં મળે ને તું આ વાત કાં કરે?
તારું નેટવર્ક ચાલતું એક જણાને મેં જોયેલા કે બિલકુલ નેટવર્ક કામ નહીં કરે ને એમણે ચાલુ કરી દીધું કે 10 લાખના જોડા તાં મોકલી દેજો, 15 લાખનો માલ એમ કે તાં મોકલી દેજો. એટલે ભાઈ તું કયા નેટવર્ક પરથી વાત કરતો છે? એવી ઇમ્પ્રેશન લાખવાની જરૂર હું? એને અમારે ત્યાં અમારા બરોડા તરફ એવું કે હુક્કી નદીમાં નાવડી હું કાં ચલાવે? હા, નાવડી ચલાવવા માટે તો આપણા પાસે પાણી હોવું જોઈએ. તો મેં अर्ज क्या कर रहा हूं कि इंसान इस्लाम पर गौर करे. वो लफ्ज आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने, बहुत ध्यान से हमारी माँ बहनें भी सुनेंगी ताकि इस्लाम के बारे में हमारा दिमाग बनेगा. हमारी खुशियों पर पाबंदी लगाने नहीं आया इस्लाम, हमारी गमी पर पाबंदी लगाने नहीं आया. खुशियां धूमधाम से मनाओ. अब धूमधाम का मतलब वो मत समझना जो तुम समझते हो. धूमधाम का मतलब वो है जो इस्लाम ने बताया है. इस्लाम खुशियां मनाने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म देता है. हुक्म देता है. इस पर ताज्जुब होगा कि खुशियां मनाने का हुक्म कैसे देता है. दलील दे रहा हूं. बकरीद के 3 दिनों में रोजा रखने को हराम करार दिया गया. ये है, फरमाया अला ला तसूमू हादिहिल अय्याम फइन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआल. एहतियातन बकदर जरूरत तर्जमा करूंगा, उलमा समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इन दिनों में रोजे मत रखो, ये खाने पीने के दिन हैं, खुशियां मनाने के दिन हैं. ईद उल फित्र का दिन था. मदीना मुनव्वरा में कुछ हबशी लोग नेजाबाजी करने आए थे. उस जमाने में खुशी मनाने का एक तरीका यह था कि वो नेजाबाजी करते थे. अभी भी आप अगर रमजान ईद के दिन सऊदी अरब की चैनल खोलकर देखो टेलीविजन पर तो आपको नजर आएगा कि अरब लोग तलवारों से खेलते हैं. ये हबशी लोगों का तरीका था जो अरब में हबशियों के जरिए मुंतकिल हुआ था. सुनना बराबर. जब वो हबशी लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने मैदान में वो नेजाबाजी कर रहे थे तो हुजूर ने हजरत आयशा को बाकायदा बुलाया. हुजूर ने हजरत आयशा को बुलाया, फरमाया आयशा यहां सर रख दे तेरा और मेरे पीछे खड़ी हो जा ताकि वो मर्द तुझको देख न सके और ये जो खेलते हैं उसको देख, खुशी मना. और तू भी जरा. उसमें उलमा ने क्या बड़ी बड़ी हिकमतें लिखी. एक हिकमत ये भी लिखी कि औरत को खुशी में शरीक करना मकसूद, मगर मैं तो दंग रह गया जब बाज अरब मुहद्दिसीन की उस हिकमत को पढ़ा कि हुजूर हजरत आयशा को बहादुर बनाना चाहते थे. हजरत आयशा को बहादुर बनाना चाहते थे इसलिए कि औरत आमतौर पर नरम दिल की होती है. जब वो देखेगी कि तलवार चलाई जा रही है, नेज़े चलाए जा रहे हैं, तो देख देख कर उसको फिर नया नहीं लगेगा. और बाज लोगों ने तो यहां तक हिकमत लिखी है कि हजरत आयशा को चूंकि आइंदा किसी जमाने में बाज गजवात में और बाज जंगों में शिरकत करनी थी तो वो तलवारों की झंकार देखकर डर न जाए, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो खेल दिखलाया था. उलमा के लिए इसमें बड़े अच्छे इल्मी निकात हैं जो मैं सुना रहा हूं. हजरत आयशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही थी. किसी साहबी ने मना किया कि गुड़िया नहीं खेलनी चाहिए, तो तस्वीर है. हुजूर ने फरमाया नहीं, ये बच्चियां हैं, इनको गुड़िया से खेलने दो. मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां लिखा है, देखो इस्लाम समझा रहा हूं मैं, कितनी प्यारी बात लिखी. लड़कियों को नाबालिग होने की उम्र में गुड़ियाओं से खेलने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वो मां बनने की बचपन से मश्क कर सके. उन्हें मां बनने का रोल अदा करना है. तो इसीलिए आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बच्चियां गुड़ियाओं के बाल भी बनाती हैं और फिर उसको झूला भी देती हैं. और बहुत सी बच्चियों को तो मैंने देखा जब अपने मां बाप के साथ सफर में जाती हैं तो भी अपनी गुड़िया को ऐसे गोद में लेकर जाती है. क्या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत थी. हुजूर ने खुशी मनाने से भी मना नहीं किया और गमी मनाने से भी मना नहीं किया. हां, दायरा मुकर्रर कर दिया है. दायरा यह है पॉइंट की बात. खुशी मनाओ, बल्कि खुशी मनाने का हुक्म दिया. वो रिवायत आपने सुनी होगी, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी करके आए. हुजूर ने उनके ऊपर कुछ अलामतें देखी कि इनकी शादी हुई है, शिकायतें नहीं की.
دیکھو 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 ذرا فرق دیکھو، ڈفرنٹ آف ویژن، نظریے کا فرق. ہمارے یہاں اگر کوئی شادی کر کے آیا ہو تو ہم بات کی بات میں کریں گے. اچھا મોટો માણસ થઈ ગયો ને એટલે મને ખબર બી નહીં કીધી. હવે પછી કોઈ દાડા આ બાજુ જોતો બી નો, મારો તારો આજથી સંબંધ નહીં મળે કેમ કે તે મને શાદીમાં નહીં બોલાયો. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے حضور کو نہیں بلایا، کتنی بڑی بات ہے. اور میں نے اس سے استدلال کر کے اپنے طلباء کو سمجھایا کہ نوٹ نیسسری، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے آپ دور سے خرچے کر کر کے کسی بڑے کو بلاؤ. اگر نکاح پڑھا دینے سے بہت برکت آ جاتی ہو تو صحابہ حضور کے بغیر نکاح ہی نہ پڑھتے. اس سے صاف صاف بات سمجھ میں آتی ہے. دعا لے لو. ہم اپنے طلباء کو صاف کہتے ہیں کہ تمہارا جب نکاح ہونے والا ہو ایک دن پہلے بتا دینا، میسج کر دینا، بول دینا حضرت آئندہ کل ہمارا نکاح ہے، ہم آپ کو بھی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم بھی تکلیف میں پڑنا نہیں چاہتے، دعا کر دینا کہ ہمارے نکاح میں برکت ہو جائے. تو حضور نے شکایت نہیں کی. આ બધા બૈરાઓ જેવા તરીકા નહીં રાખવાના કે હારા તે મને નહીં બોલાવો એટલે હવે તું બી યાદ રાખજે હું બી તને ગણવાનો નહીં મળે. ને પાછા ઘરમાં જઈને બૈરાઓને વસિયત બી કરે, હજ્યાણી એમ કે સાંભળું હેલાના પોયરાનો શાદી થઈ ગઈ પણ આપણાને નહીં બોલાવો એટલે તું લખી રાખજે હવે આપણે એને નહીં બોલાવો. એ ક્યાં મુસીબત है? गलत बात है ये, गलत बात. हुजूर ने रत्ती बराबर शिकायत नहीं की, बल्कि क्या फरमाया मालूम है? माशाअल्लाह तुम्हारी शादी हो गई, वलीमा करो चलो, इसलिए कि तुम मालदार हो. पता चला मालदार हो तो उसको वलीमे के ऊपर जरूर उभारना चाहिए. लेकिन एक बात चल पड़ी है तो कह दूं, वलीमे के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 1000, 1500, 2000 को बुलाया जाए. साफ बात कर देता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया के साथ निकाह किया. हुजूर कितने बड़े आदमी. असर की नमाज के बाद साहबा से फरमाया जिसके तोशे में जो जो हो सब लेकर आओ. सत्तू का शरबत बनाया, सत्तू चने का आटा आता है, उसका शरबत बनाया, लोग अपना अपना तोशा लेकर आए, सबने साथ में बैठकर खा लिया और हुजूर ने फरमाया ये हजरत सफिया का वलीमा हो गया. कितना सादा मजहब है. गरीब की भी रियायत हो गई और अमीर की खुशी की भी रियायत कर ली. मैंने दोनों बातें बताई, फिर से रिपीट करता हूं. अमीर के जज्बात की भी रियायत की कि मालदार आदमी चाहता है कि હું જરાક લોકોને એમ કે ખવડાવું ને હારી રીતના બનાવું ને બધાને ભેગા કરું, तो उसके लिए दलील है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु का वलीमा. उसके लिए दलील है हजरत ज़ैनब के साथ किए जाने वाले निकाह के बाद खिलाया जाने वाला वलीमा. और गरीब आदमी की रियायत की गई कि हजरत सफिया के ऊपर जो वलीमा किया गया. तो अगर आप, गर्मी का मौसम आ रहा है, रसना के कुछ, रसना नहीं आता हाँ, या गुलाब के बोतल लाओ और उसके 2-3 बाल्टी भर के शरबत बनाओ और निकाह के बाद भी अगर आप पिला दो तो एक कौल के मुताबिक वलीमा हो जाएगा. और राजे कौल के मुताबिक मियां बीवी के आपस के मिलाप के बाद दूसरे दिन घर घर के लोग, 4-5 ફોઈ હોય તો તે, 2-4 કાકા હોય તો તે, 2-4 મામા હોય તો તે, એમ તો આખું ગામ જ મામા બનીને ફરે. માના ગામમાં બધા જ મામા ને બાપના ગામમાં બધા જ કાકા. હવે એટલા બધાની કઈ જરૂર નહીં મળે પણ હગ્ગા કાકા ને મામા ને લોકો હોય 8-10 જણા બેહીને ખાઈ ले. मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं उसमें भी वलीमा हो जाएगा. खामोखा के लिए लोगों के ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं है. तो इस्लाम हमारी खुशी और गमी को सिर्फ टर्न देता है, ऐसे टर्न देता है, उसको खत्म नहीं करता, ब्रेक नहीं लगाता. हमने ऐसा समझा है कि मौलवी लोगों को सांभळवा जाऊं तो ये तो आपणाने कई करवा ज नहीं दे. कोणे केवुं नहीं करवा दे? करो ने, तमने समझावी रहेलो छूं कि वलीमो करो, अकीको करो, बद्दू करो. अच्छा, हमारे यहां एक मर्तबा, ये मौत की निस्बत पर भी बात चल रही है, मुझे बराबर ध्यान में है, आप फिक्र न करें. हमारे यहाँ बड़ौदा में एक मर्तबा में छुट्टी में था, मेरे पास फोन आया कि मौलाना चालीसा है, चहलुम कुछ लोग मनाते हैं चालीसा, कहा हम लोगों ने 4-5 डेग खाना पकाया है, अब दुआ करने के लिए आप आओगे क्या? तुम होते तो क्या बोलते? चलो बोलो, बोलो ना बोल देते ना. ये जमाना ऐसी सख्ती करने का नहीं है. देखो मैं आपको आगे सुनाता हूं ना, पूरी बात सुनना. मैंने कहा जरूर आता हूं, गाड़ी लेने भेज दो. मैं पहुंचा, मैंने कहा कि क्या करवाना चाहते हो तुम मेरे पास?
کہا دعا کر دو مرحوم کے لیے. میں نے کہا دعا تو کرتا ہوں, تھوڑے کچھ 10-15 منٹ بیان بھی کر دیتا ہوں. کہو تو پھر ہمارا تو مقدر جاگ گیا کہ آپ بیان کریں گے. میں نے کہا جگانے تو آیا ہوں اس لیے کہ تم سوئے ہوئے ہو. اب میں نے 15 منٹ بیان کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ تم نے کیوں پکایا ہے کھانا. وہیں سب کے بیچ میں پوچھا. دیکھو لوگ بیچارے نہیں جانتے نا, اس لیے سب کر رہے ہیں. کیوں پکایا؟ کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. تو میں نے کہا ایصال ثواب کا مطلب کیا؟ تو کہا ثواب پہنچانے کے لیے. کون ثواب پہنچاتا ہے؟ کہ اللہ پاک پہنچاتے ہیں. میں نے کہا اللہ پاک پہنچاتے ہیں نا, برابر پوائنٹ پر آ گئے تم. کیا اللہ پاک 40ویں دن ہی پہنچانے پر قادر ہے؟ پہلے دن اللہ نہیں پہنچا سکتا؟ کہا نہیں, اللہ پاک تو کبھی بھی پہنچا سکتا ہے. تو پھر میں نے کہا 40 دن تک تمہارے مرحوم کو قبر میں تم نے سپاٹے کھانے دیا اور اب 40ویں دن تم اس کو ثواب پہنچا رہے ہو. تمہارے جیسا غدار کون ہوگا اپنے رشتہ دار کے لیے؟ کہا نہیں, اب کان پکڑتے, اب کبھی بھی کوئی مر جائے گا پہلے ہی دن کھلا دیں گے. میں نے کہا چلو اتنے پر تو آئے. اب میں نے نیکسٹ اسٹیپ, سیکنڈ اسٹیپ, دوسرے پر میں گیا. اس لیے کہ میں نے مدینہ منورہ میں پڑھا تو وہاں اسالیب الدعوت سکھائے جاتے تھے کہ کسی کو اسلام سمجھانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ نے تو پہلے کوڈاڑا چھاپت چالیاں سٹا سٹج بلاوانو کہ کافر فاسق بدماش آؤ نتے ہو. ارے ہوں بھائی آؤ نتے ہو یار, محبت نہیں آتے بات کروانی ہوئی. کسی بھی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. کسی بھی جنید بغدادی سے پوچھا گیا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. جنید بغدادی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں, کیا زبردست جواب دیا. شاید آپ کے ذہن میں ہوگا 1000 دانے کی تسبیح پھرانے کا تقوی بولا گیا ہو. فرمایا ترک الاغترار علی الطاعت و ترک الاصرار علی المعصیت, کہ نیک لوگوں کا اپنی فرما برداریاں کر کے اترانا نہیں, دھوکہ نہ کھانا, اور گنہگاروں کا اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرنا, یعنی اس پر جمے نہ رہنا, اس کے مجموعے کا نام تقوی ہے. کیا مطلب؟ پھر سے, نیک لوگ اگر ہیں, نماز صلات کی, زکات کی, تسبیح کی, نماز کی, جماعت میں جانے کی پابندی کرتے ہیں, تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اترانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ایک آدمی نیک عمل کرتے 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 جنت کے یہاں تک آ گیا. دیکھو جنت یہاں ہے اور وہ یہاں تک آ گیا. اس کے اوپر کتاب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو پھر مرنے سے پہلے وہ برا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, اس کے برعکس بھی. تو میں نے سیکنڈ اسٹیپ پر کہا کہ اچھا یہ کھانا کیوں پکایا ہے؟ کہا مفتی صاحب ابھی تو بولا یار کہ ایصال ثواب کے لیے. میں نے کہا ایصال ثواب میں کھانا پکانا ہی کوئی ضروری ہے کیا؟ اللہ پاک کوئی دوسرے طریقے سے اگر تم اپنے مرحوم کے لیے پیسہ خرچ کرو تو ثواب پہنچانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ کہ خدا تو ایک ایک ذرے کا ثواب پہنچاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے کس کو بلایا ہے؟ کس کو بلایا؟ کہا صاحب ہمارے رشتہ داروں کو بلایا, وہ مالدار لوگ بھی ہیں, اس میں غریب لوگ بھی. میں نے کہا بیکار کام کیا تم نے, کتنا پیسہ لگایا ہے؟ کہ 40,000 روپے ہمارے اس میں خرچہ ہوا ہے چہلم میں. میں نے کہا کاش تم 40,000 روپے کا کسی جگہ پر کنواں کھدوا دیتے اور اس سے جانور, پرندے, انسان سب پیتے. اور میں نے کہا حضور کے عاشق ہونا, کہا حضور کے عاشق ہم نہ ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس جماعت کے لوگ تھے جنہیں عشق نبوی کا بھرم ہے. میں نے ان کو حدیث شریف سنا دیا, وہ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کر پوچھا تھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے, میرے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ میری ماں کی طرف سے کیا ہے؟ موت کی نسبت پر بیان ہو رہا ہے نا, اور مرنا ہم سب کو ہے. تو سنتے جاؤ, میری امی کا انتقال ہو گیا. وہ صحابی فرماتے ہیں سب سے بہترین کون سا کام ہے جو میں میری ماں کی طرف سے کر سکوں؟ حضور نے فرمایا کنواں کھدوا دو اور نیت کر لو ہذہ بئر لام سعد. روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ کنواں, میں نے, وہ سعد تھے پوچھنے والے, اس لیے کہا یہ کنواں ام سعد کی ثواب کے لیے ہے. تو جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے انہیں چاہیے کہ اگر بہت بڑی مسجد بنانے جتنا پیسہ نہ ہو تو سب بھائی بہن مل کر 5-10 ہزار روپے نکال کر کسی جگہ بورنگ کروا دے, کسی جگہ کنواں کھدوا دے. اور میں نے شروع بیان میں کہا کہ ایکسٹرا اپنے لیے ایڈوانس میں
اپنے لیے پہلے سے انتظام کر لے کہ بھئی میرے لیے میں پہلے سے کنواں کھدوا کر جاتا ہوں. میں پھر سے بولتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ میں موت کی نسبت پر بول رہا ہوں. تو اور ایک روایت سنا دوں. ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جو کر کے میں میرے ماں باپ کی خدمت کا ثواب ابھی بھی حاصل کر سکتا ہوں. ہر وہ آدمی جو یہاں بیٹھا ہے جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے, اس کے دل میں ضرور حسرت ہوگی یا ضرور تڑپ رہا ہوگا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں, ایسا ثواب مجھ کو مل جائے. بھائی ہے نا سب کی تمنا. کیسے کریں گے؟ پاپا جیوتا ہوئی تو اپنے ہم نے ماتھو دبائی دیں, ہاتھ پگ دباوی ہیں کہ ہم نے 5-25 روپیہ آپ ہی نے اپنی خدمت کری ہے. بھائی اور تو گزری گیا, اوے آپ نے کیوی ریتنا ثواب حاصل کریے. قربان جاؤ, درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ. حضور نے 3 چیزیں بتائیں, بہت پیاری اور قیمتی بات ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی خدمت کا ثواب جاری رکھنا چاہتے ہو تو 3 کام کرو. الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 3 چیزیں ایک دم آسان, سستی, غریب امیر, جاہل عالم سب کر سکتے ہیں. پیسے ویسے کا بھی اس میں تذکرہ نہیں ہے, گھبرا مت جانا. نمبر 1, اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. ہاں, کیسی دعائے مغفرت؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیسی دعا؟ قرآن نے سکھایا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ وہ یہ 2 سیکھ لو آج کی مجلس میں. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب. اللہ اللہ اللہ, کیسی پیاری دعا ہے. اس کا مطلب سمجھاؤں گا نا طبیعت ہل جائے گی. اے میرے رب, میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے ہر نخرے کو برداشت کیا, مجھے گود میں لے لے کر چلے, مجھے ذرہ برابر بھی بے چین نہیں ہونے دیا. میری بے چینی کو دیکھ کر میرے ماں باپ اپنے سارے چین کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے. اے میرے رب, آج میرے ماں باپ تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں, تو ان کے سارے نخرے برداشت کر لینا. تو ان کو ایسے پالنا, ایسے پوسنا, ایسے رحم کرنا جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی. اتنی پیاری دعا. اور دوسری دعا کیا سکھائی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ, میری بھی مغفرت کر اور میرے والدین کی بھی مغفرت کر اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کر قیامت کے دن. اولاد ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگے اور ماں باپ اولاد کے لیے کیا دعا مانگے وہ بھی سکھایا. آج کل نہیں اولاد تو ایک دعا مانگے, دعا کرو مارو پوئرو لنڈن پہنچی جائے, مارو پوئرو افریقہ پہنچی جائے ને પાછા એક પહોંચેલો હોય તેવું કે મોલ સાહેબ હવે એક જ તમન્ના છે કે બીજો છે તે બી પહોંચી જાય ને પછી હું પહોંચી જામ. કે પછી એવું કે મોલ સાહેબ એક તમન્ના છે મારા પોયરાની 2 દુકાન થઈ જાય, મારી પોયરીનું આ થઈ જાય ને તે થઈ જાય. कुरान शरीफ ने दुआ सिखाई. सब माँ बाप को, मैं भी अपने आप को नसीहत कर रहा हूं, आप सब भी औलाद के लिए क्या दुआ करनी चाहिए वो कुरान ने सिखाया. वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा. रहमान के बंदे वो हैं
जो दुआ करते हैं, ए हमारे रब हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया अजवाज में बीवियों की तरफ से शौहर भी आ जाते हैं, इसलिए ज़ौजातिना का लफ्ज नहीं आया, अजवाज का लफ्ज आया, इसलिए कि दोनों के लिए है। तो औरतों को भी चाहिए कि वो दुआ करे, ए अल्लाह मेरे शौहर को मेरी आंख की ठंडक बना। તાવીજ કરવામાં નહીં લાગી જવાનું કે ફલાણા પાયે જાય કે મારો ઘરવાળો મારો તાબે થઈ જાય એવું તાવીજ બનાવો. તું પહેલા શરીયતની તાબે થા મારી બહેન, ને પછી તું કોઈના પોયરાને પોતાના તાબે કર. આ ધંધા બહુ જ ચાલી રહેલા છે કે માટેડો ગયો હોય કામ પર ને આ જાય વાપી કે નવસારી કપડા લેવાના નામથી ને એલી બાજુ કોઈ ગામડામાં કોઈ તાવીજ બનાવનાર હોય એટલે તેને પાસે પહોંચી જાય કે મોલ સાહેબ બીજું કઈ નહીં, આપણે કોઈ નાજાયઝ કામ કરવા નહીં માંગતા, એમ કે જાણે ગુનેગાર તમે બી ન થતા ને હું બી નહીં થતી, પણ કઈ બનાવી દો કે હેલો મારા તાબે જ રહે એમ. ઓ ભાઈ તારા તાબે ઉતો તો તને લેવા આવેલો તારા ગામ સુધી કે તારા ઘર સુધી, તાબે થઈને તો આવ્યો બિચારો, હજુ એને કેટલો તાબે કરવો છે. ને પાછી અમુક જગ્યાએ તો એવું કે બિલકુલ ચૂપ થઈ જાય એવું તાવીજ કઈ બોલે જ નહીં. તો પછી એવું જ કરવું હોય તો આઈસીયુમાં એવા મળે. એક હાજી સાહેબ જમ્માઈ ઢૂંઢવા નીકળ્યા. હું ઢૂંઢવા નીકળેલા જમ્માઈ, ગામે ગામ ફરતા હોતા કે મારી પોયરી હારું, એમ કે હારો જમ્માઈ જોઈએ. લોકોએ પૂછ્યું ભાઈ હારો એટલે હું, સ્માર્ટ કે પછી હા બહાદુર કે કેવો જોઈએ? તે કે એવો જોઈએ કે મારી પોયરી જેમ કે તેમ જ તે કરે. એક મૌલવી સાહેબના ડોટે ચડી ગયા. મૌલવી માણસના ડોટે ચડે એટલે પછી તો કામ જ હું કે મૌલ સાહેબે કેવું કઈ વાંધો નહીં, એવા જમાઈ તમને કેટલા દાડાથી ઢૂંઢે? તે કે 4-5 વર્ષથી ઢૂંઢતો છું, પણ એવો તે કે તમને એક હાથે 25 બતાવી દે. તે હેલો ભાઈ બિચારો એમ કે ગુજરાતી તો સમજો નહીં, માશાલ્લાહ બધા જ સમજે નહીં, મને કોકની નહીં આવડતી, પણ એક ભાષા એવી છે જે મને બી આવડે ને તમને તે ગુજરાતી, એટલે ફિકર ન કરો. હું પડોશમાં 18 વર્ષથી રેમ, પણ એક શબ્દ નહીં આવડતો કોકની ભાષાનો. ચાલો ભાઈ કઈ વાંધો નહીં, આપણે ગુજરાતીમાં જ ચાલવા દે, પાછા ઉર્દુ પર આવું ફિકર ન કરો તમે. તો એમ કે જાણે તને કેટલા બતાવું, કેટલા જબ્બા એવા છે જે તને યાર હું 5 વર્ષથી ઢૂંઢું ને એક બી નહીં મળતો ને આ મોલ સાહેબ કે 25, તો કે ચાલ બે અમારી ગાડી પણ એમ કે લઈ જાવ. એ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો. તે પેલો ભાઈ ગભરાઈ ગયો કે ભાઈ આટલે મને ક્યાં જમાઈ બસ, તો કે મારે કોઈ ડોક્ટર નહીં જોઈતો, એમ કે જાણે મોલ સાહેબ તમે કયો હોસ્પિટલમાં લાવ્યા? તો કે નહીં ડોક્ટર નહીં, આપણે એકદમ સીધો સાદો બિલકુલ. તું કેવું કે મારી પોયરી કે જાણે એમ ચૂપચાપ રહેવો જોઈએ, કઈ બોલે જ નહીં ને કઈ બી નહીં કરે. તો કે ચાલ આઈસીયુ નો દરવાજો ખોલીને બધા હુતેલા છે, એ બધા ચૂપચાપ જ છે, કઈ બોલતા જ નહીં. એ લોકોને પેલી નર્સ એવું કે જાણે પગ હલાવો તો હલાવે ને હાથ હલાવો તો, તે પેલો ભાઈ ચક થઈ ગયો. હવે આ મુસીબત આવેલી છે કે બૈરાઓ આવા તાવીજ બનાવવા જાય ને હવે એકલા બિચારા બૈરાઓ કે અમારી જ હું કરવા ખેદો લઈ રહેલા છે ભાઈ. તો હું હવે તમારા ઉપર બી આવું. હવે એના માટેડા બી કઈ હીધા નહીં મળે, બહાર લફડા કરે મારા હારા, હા ને બહાર બરાબર એમને તેમ કરે ને પછી તાવીજ બનાવે. મોલ સાહેબ કઈ તાવીજ બનાવવાની કે હેલી કઈ બોલે જ નહીં. એ મારો મોબાઈલ બી ચેક કરતી છે ને મારું બધું જીવવાનું આરામ કરી દીધું. અમુક વખતે કઈ કામ નહીં હોય તો બી મિસ કોલ કરીને ચેક કરે કે રિંગ જતી છે કે નહીં જતી હોય ને બીઝી આવે એટલે સમજી જાય કે હેલો બરાબર બીઝી છે કોઈ જગ્યાએ. તો હવે માઠેડા બી હારા એવો તાવીજ બનાવે, કેવા કે હેલી चुप થઈ જાય. भाई ये गुनाह है, ये हराम है. हदीस शरीफ में आया, मैं ऐसे ही नहीं हंसा रहा हूं, मेरा तरीका है, अब मैं ला रहा हूं आपको. हदीस शरीफ में आया 3 जगहों पर झूठ बोलना सदक़े का सवाब है. झूठ बोलना, आप पाछू क्यों कि झूठ बोलना सदक़े का सवाब. नंबर 1, 2 लोगों में झगड़ा चल रहा हो तो उनके झगड़े को मिटाने के लिए झूठ बोलना सदक़े का सवाब. एके बीजाने गाळो भी दीधेली होय, एनी बुराई भी कीधेली होय तो ते नहीं करवानुं, बल्कि सांभळी जे हेलो भाई तो बिचारो कीधुं के मारे एनी दावत करवी छे पण खबर नहीं आवे बी के नहीं आवे यार. हालांकि हेलो दावतनी आटली मोटी मोटी गबड़ावतो होतो, नॉन वेजिटेरियन. ये झूठ बोल रहे हैं आप. इसके पास आके झूठ बोल रहे हैं ताकि मुसलमान एक दूसरे के करीब हो जाएं. हमारी बहनों को भी सुनना चाहिए, हाँ चुगली नहीं करना चाहिए, सच्ची बात भी नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी बात जिससे दोनों में मोहब्बत बढ़ जाए. नंबर 1.
نمبر 2، اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو تو ایسے میدان میں جھوٹے دعوے کرنا، આટલા ને હુડાઈ દીધા ને, આટલું કરી દીધું ને, આવા તો હો ગજવામાં લઈને ફરું, આવું બધું બોલા જ કરે, સદકાનો સવાબ. کیوں کہ اس سے دشمنان اسلام پر رعب پیدا ہوتا ہے. اور نمبر 3، اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں کہ بیوی کو بیوقوف بنانے کے لیے. بیوی کو بیوقوف بنانے کا پھر کیا اس کا مطلب وہ بھی سمجھاتا ہوں. ઉતા એમ તેમ રખડવા ગયેલા ને મોબાઈલ પર ઉતા એક એક કલાક સુધી બહાર. હવે હેલી પૂછે કે લેટ કેમ આવા ઘરમાં? જમાત આવેલી તો થોડું બેહેલો. તો કઈ જમાતમાં ભાઈ? તું કોઈ દાડો નહીં બેહે ને આજે કઈ જમાતમાં ગયેલો? તને વળી આ તોફીક ક્યાંથી થઈ? جھوٹو. ایسا جھوٹ بولنا ثواب نہیں. بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے کھانا پکایا تو آپ یہ کہیں تیرے کھانے میں وہ لطف اور ذائقہ ہے جو شاید پوری دنیا کی کسی ہوٹل میں نہ ہو. یہ بولنا چاہیے. عورتوں کا دل اس سے خوش ہوتا ہے. بیچاری بھولی ہوتی ہے عورتیں بیچاری بہت بھولی ہوتی ہیں. ان کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کر دو، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. ہمیں محبتیں پیدا کرنی چاہیے. اسی پر سے تو وہ بات چلا رہا تھا نا کہ عشاء کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، گھر میں تعلیم کرو. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس علاقے میں اس کا اہتمام ہے، اس لیے کہ اس علاقے کے اساتذہ جو ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں ان کے گھروں میں میں دیکھتا ہوں کہ عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے. اللہ اس کو مبارک فرمائے، اللہ اس کو باقی رکھے. میرے خود کے پڑوس میں اسی علاقے کے لوگ رہتے ہیں، روزانہ تعلیم کی آواز میں سنتا ہوں، ذکر کی آواز سنتا ہوں. دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ علاقہ کتنا اچھا علاقہ ہے. لیکن ابھی ایک مولوی صاحب نے سنایا کہ مولانا اوینی جو جنریشن આવી રહેલી છે એમાં થોડી ગડબડ છે. તો તે ગડબડના જિમ્મેદાર આપણે મોટાઓ જ છે. આ યાદ રાખજો. આપણે એટલે સુધરેલા રહ્યા કે આપણા મોટાઓએ આપણાને સુધારેલા રાખ્યા ને આપણે આપણી औलादને છૂટો દોર આપી દીધો. मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि तुम अपनी औलाद को स्मार्टफोन ला दो, तुम अपनी औलाद को आजाद छोड़ दो. और ना मारो पोयरो હમણાં નહીં હીખે તો એમ કે જાણે ક્યારે હીખવાનો? ભાઈ આ જે હીખવાનો ટાઈમ છે તે હીખવાડો એને. જે હીખવાનો એનો ટાઈમ છે તે क्या हीखવાનો टाइम? हदीस में आया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो. मैं एक बहुत अच्छा इस्तेदलाल करता हूं, मुझे उम्मीद है कि उलमा इसको पसंद फरमाएंगे और आप सब हजरात के गले में भी उतरेगा. फरमाया 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो. इससे इस्लाम के मिजाज का पता चलता है कि 7 साल की उम्र में बच्चा कम से कम पारे अम खत्म कर लेना चाहिए. मैं कम से कम पारे अम कह रहा हूं. आप बोलोगे ये कैसे साबित कर रहे हैं हजरत? मैं कर रहा हूं. नमाज का हुक्म करो और नमाज अदा नहीं होगी जब तक कि क़िरात का रुकन अदा नहीं करेगा, और क़िरात नहीं होगी जब तक कि वो कुरान शरीफ की कुछ सूरतों को जानता नहीं होगा. पता चला 7 साल की उम्र में बच्चे को कम से कम पारे अम की कुछ सूरतें जरूर याद होनी चाहिए. लेकिन आजकल हम बहुत गफलत बरत रहे हैं, बहुत गफलत बरत रहे हैं. हमारे बच्चों के ट्यूशन की हमें फिक्र, उनको 12वीं पास करवाने की हमको फिक्र, उनको BA D.Ed करवाने की हमको फिक्र. लेकिन हमें ये नहीं फिक्र है मेरा बच्चा इस्लामी मसाइल को जानता है कि नहीं, उसने बेहश्ती समर पढ़ी है कि नहीं. एक बात कहता चलूं, माशाअल्लाह पड़ोस मुल्क के कुछ उलमा ने बेहश्ती जेवर को तकसीम कर दिया है. मेरे ख्याल से बहुत से उलमा भी इस बात को नहीं जानते. मकतब पढ़ाने वाले उलमा इसको खुशी से सुने और इसको मंगवाएं देवबंद से. बेहश्ती जेवर पहले गुडमुट थी, मर्दों के मसाइल भी औरतों के मसाइल भी सब अंदर अंदर, और वो कीड़े मकोड़ों जैसे हुरूफ में छपी हुई थी अंदर अंदर अंदर. अल्लाह जज़ाए खैर दे पड़ोस के कुछ उलमा को, उन्होंने बेहश्ती जेवर का तज्जिया किया. तज्जिया यानी उसके जूस कर डाले. मर्दाना मसाइल पूरे अलग कर दिए और जनाना मसाइल पूरे अलग कर दिए. शानदार अंदाज में उसको छपवाया है और हर सबक के बाद सवाल जवाब भी लगा दिए. सबसे पहले मुझको इस बात का जब पता चला तो मैं हर साल इंग्लैंड जाता हूं रमजान में बयान वगैरह के लिए. तो इंग्लैंड में मैंने इसको तलाश किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि औलाद के लिए करना चाहिए इतना
انگلینڈ جیسے ملک میں میں نے اس کتاب کو تلاش کی تو 80 مائل تک مجھے جانا پڑا تھا یہ کتاب لینے کے لیے. 80 مائل، وہاں کلومیٹر نہیں چلتے. 80 مائل یعنی 120 کلومیٹر. میں میرے ایک دوست کو لے کر گیا، وہاں سے لے آیا. الحمدللہ کیا ہوا دیکھو، میں اس کو لے کر آیا، میں نے میری بچیوں کو پڑھانا شروع کیا. تو ہمارے ایک مربی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو باقی رکھے، ان کو خوب جزائے خیر دے. یہاں بیٹھے ہوئے میں سے بعض حضرات کے استاد بھی ہیں، وہ مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے مجھ کو بتایا کہ مولانا یار یہ کتاب اگر ہندوستان میں چھپ جائے تو کتنا اچھا، اپنے یہاں نہیں ہے. میں نے دیوبند کے کتب خانے والے کو اعتماد میں لیا اور اس کو کہا کہ اس کو چھپواؤ. اس نے برابر چھپوانا شروع کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں بک رہی ہے وہ بہشتی زیور، مردانہ الگ زنانہ الگ. جو عورتیں اور جو بچیاں مکتب سے فارغ ہو چکی ہیں وہ سن رہی ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس بہشتی زیور کو منگواؤ اور اپنے گھروں میں اس کی بھی باقاعدہ باضابطہ تعلیم کرو. کیوں؟ اب اس کی دلیل دوں. حضرت الاستاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فضائل پر عبادات کی صحت موقوف نہیں ہے، لیکن مسائل پر عبادات کی صحت موقوف ہے. فضائل نہیں جانو گے کام چل جائے گا، لیکن مسائل نہیں جانو گے کام نہیں چلے گا. یہ کان کھول کر سن لو کہ فضائل نہیں جانتے ہوگے تو بھی نماز ہو جائے گی، اگرچہ تم کو معلوم نہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے. لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے اگر وہ نہیں جانتے ہوں گے تو نماز صحیح ہی نہیں ہوگی. تو مسائل کے علم پر آنا چاہیے. یہ مسائل کا علم ان کتابوں سے، بزرگوں سے اور علماء کے پاس سے ہوتا ہے. اور ایک نظام ہونا چاہیے ہر گاؤں میں ایک نظام. یہ آپ کے جو 5 گاؤں ہیں نا، خدا کرے کہ میری یہ آواز کو ذمہ دار لوگ سمجھیں اور اس پر انشاءاللہ کل پرسوں جب بھی وقت ملے گا بیٹھ کر غور کریں گے. 3 سے لے کر 5 تک کا وقت، دوپہر کے 3 سے لے کر 5 بجے تک کا وقت انٹرنیشنل لیول پر عورتوں کے پاس فرصت کا وقت ہوتا ہے. برابر ہے بھائی. 11 بجے سے کھانا شروع ہوتا ہے، بعض علاقوں میں 11 بجے، بعض علاقوں میں 1 بجے ظہر سے پہلے، اور بعض علاقوں میں ظہر کے بعد. بہرحال 3 بجے واہن دوئنے بدہ بہراؤ، ارے بولو پرواری جائے. ٹھیک ہے. عورتوں کو دوپہر میں سونے کی ویسے بھی عادت نہیں ہوتی. یہ عورتیں کیا کرتی ہیں، 3 سے 5 کے درمیان تیری میری غیبت ادھر ادھر. اور جب سے یہ فری فون شروع ہوئے ہیں تب سے آفت ہی آفت ہے. اس سے بہتر ہے اگر یہ شروع ہو جائے گا تو میرے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. کئی جگہوں پر ہم نے شروع کروایا. 3 سے 5 تک کے درمیان کسی کے مکان میں کوئی عالمہ عورت یا کوئی پڑھی لکھی عورت کا نظام کرو. وہ بڑی عمر کی عورتوں کو قرآن شریف کی صحت اور مسئلے مسائل کی تعلیم کا نظام شروع کر دے. 3 بجے آوے عورت اور 4:45 بجے چھٹی. ضروری نہیں 2 گھنٹے، تو میں 3 سے 5 کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹہ بھی انف ہے، کافی ہے. ہاں، ہر گاؤں میں یہ شروع ہو جائے. یہ بڑی عمر کی عورتوں کو جب دین کا علم حاصل ہوگا آٹومیٹیکلی گھر میں دینی ماحول بنے گا. میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری. گھر کا ماحول جب تک دینی نہیں ہوتا تب تک نسلیں تیار نہیں ہوتی. یہ سن لینا. کتنے بھی چلے میں بچے کو بھیج دو گے، صاف کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں میں، صاف بات کرنے کا عادی ہوں. کتنے سال بھیجو گے اللہ کے راستے میں، کتنے چلے میں بھیجو گے، کتنی بخاری پڑھواؤ گے، گھر کا ماحول جب تک دینی نہیں ہوگا تب تک اولاد نہیں سدھر سکتی. اصل ضرورت ہے گھر کے ماحول کو بنانے کی. اب ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں؟ تو انہا ہارو بھی دوڑاچ کرے جمعرات نہ تعویذ بناؤ کہ کوئی آ کرائی دیدو نے تے کرائی دیدو ને જેને પાએ જાય તે બી એક બેવકૂફ બનાવે કે તમારા ઘરમાંથી કોઈ એટલે દેરાણી જેઠાણી પર શક કરે ને જેઠાણી દેરાણી પર ને બંને મળીને નણંદ પર ને પછી ત્રણેય મળીને હાહુ પર ને ચારેય મળીને પોયરા પર ને પાંચેય મળીને અલ્લાહ જાણે કોના ઉપર, પછી સિલસિલો ચાલા જ કરે. نہیں. روزی کی بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہمارے گھروں میں قرآن شریف کی آوازیں بند ہو گئی.
ہمارے بڈھے لوگ بھی نہیں پڑھتے اب تو. میں تڑکیشور میں جب پڑھتا تھا، جمعہ کے دن جب صبح ہم لوگ تفریح کے لیے نکلتے تھے، روزانہ تو صبح پڑھنا ہوتا ہے، جمعہ کے دن نکلتے تھے، میرے ذہن میں، میری نگاہوں میں، میرے کان میں اب تک وہ نقشہ ہے کہ دیسائی کھڑکی میں سے جب ہم نکلتے تھے، گزرتے تھے، ایک ایک گھر کے باہر سے بڈھوں کے زور زور سے قرآن شریف پڑھنے کی عادت آتی تھی اور آواز آتی تھی. ظاہر بات ہے، اب سنو، تم بولتے ہو مول صاحب آؤ آگڑ جے کیمتے ہمڑو، ظاہر بات ہے جب باہر کرسی ناکھی نے کوئی ڈوہا قرآن پڑھتا ہوئی تو مجال چھے کہ محلہ میں شیطان پھڑکی سکے. یہ ہے بات. جو محلوں کا ماحول بگڑا، گھروں کا ماحول بگڑا، اس لیے کہ میں دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں ہوا میں اڑنے والی. حدیث شریف میں آیا، جس گھر میں سوتے وقت کوئی آدمی، سننا دھیان سے، آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے چاروں طرف کے 40 گھر کی اللہ تعالی شیطان سے حفاظت فرماتے. تو ایک گھر میں آیت الکرسی پڑھنے سے آزو بازو کے 40 گھروں کے اندر شیطان اثر نہیں کر سکتا. تو اب اگر محلے میں قرآن شریف پڑھا جائے، مرد لوگ زور زور سے پڑھیں، عورتیں گھروں میں پڑھیں، وظائف کا اہتمام کریں، اورات کا اہتمام کریں، الحزب الاعظم کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں موت کی نشست پر سے بول رہا ہوں، تموتون کما تحیون، جیسے جیو گے موت بھی ویسی ہی آئے گی. اگر جینا ہمارا ذکر، فکر، قرآن کریم کی تلاوت، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا، موت بھی ہماری ایسے ہی آئے گی. ہمارے خاندان میں ایک بڑے میاں تھے، وہ ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتے تھے. ان کو کینسر ہو گیا. وہ جب انتقال کیے نا تو آپ یقین نہیں کرو گے، ان کا ہاتھ یہاں تھا، یعنی تسبیح پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے گنگناتے. ایک اللہ والے تھے ترکیسر میں، مولانا غلام پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عمر کے لوگ جو دعوت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ان کی پہچان ہوگی. میں نے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہم نے ان کو خوب دیکھا. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، اب یقین نہیں کرو گے کیا شاندار موت تھی. انہوں نے جب موت کا وقت قریب آیا، فرمایا بھئی یہ گھر کی کھڑکیاں کھول دو، عطر چھڑک دو، فرشتے بس اب مجھ کو لینے آنے کے لیے تیار ہیں اور تم سب یہاں سے ہٹ جاؤ، میں ہوں اور میرا رب ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنا وقت دین کے لیے گزارا تھا. ہمارا وقت دنیا کے لیے گزر رہا ہے. کرو، دنیا بھی کماؤ، لیکن دنیا کمانے میں دین ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ہاں اصل مقصد آخرت ہے، دنیا اس کے لیے ظرف ہے. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے آج کل، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، وہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں دنیا بھی مانگی گئی، آخرت بھی مانگا گئی. اللہ تعالیٰ بھلا کرے حضرت تھانوی کا، غلط فہمی پہلے سے دور کر کے گئے. قرآن میں آیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دنیا میں نیکیاں دے. دنیا مانگی یا نیکی مانگی؟ جواب دو. مانگا کیا ہے؟ نیکی مانگی. دنیا میں رہتے ہوئے نیکی دے. حضرت نے فرمایا مطلوب بھی ذات حسنہ ہے اور دنیا ظرف طلب ہے. بہت سے لوگوں کو اس پر سے خاموخواہ کے لیے استدلال کر بیٹھتے ہیں کہ دنیا مانگنے کو بھی کہا گیا. نہیں، دنیا کماؤ، اپنے بدن کے پیچھے بھی جواز کی حدود میں رہ کر محنت کرو، لیکن میرے بہت پیارے بھائیوں، نماز کی فکر پہلے، سچ بولنے کی فکر پہلے، امانت داری کے ساتھ کمانے کی فکر پہلے، اور نگاہوں کی حفاظت اس زمانے میں سب سے پہلے. حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے یہاں تشریف لے کر گئے، مجھے سنایا گیا، اللہ ان کی نسبتوں کو یہاں نصیب فرمائے. کسی نے ان سے سوال کیا، بہت اچھی بات یاد آئی، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں. کسی نے سوال کیا حضرت دعا میں رونا نہیں آتا، بہت کوشش کرتا ہوں دعا میں رونا نہیں آتا. حضرت نے فرمایا نگاہ کی حفاظت کر لو، دعاؤں میں رونا آئے گا. کہاں سے کہاں لے گئے. ہمارے استاد نے اس ملفوظ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب
نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی تو نگاہ میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرے، نور نکل جاتا ہے اور اس ظلمت کی وجہ سے قساوت قلبیہ پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے اور دل کی سختی کی وجہ سے دعا میں رونا نہیں آتا. اور جب نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر نگاہوں میں نور الہی پیدا ہوتا ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، وہ آیت ابھی بھی زندہ تابندہ ہے. کون سی آیت؟ جس آیت کے پیغام کو سن کر ابراہیم ابن ادہم کی زندگی کی کایا پلٹی تھی. خدا کرے کہ اس آیت کو سن کر آج ہماری بھی زندگی کی کایا پلٹے. کیا آیت ہے وہ؟ سناتا ہوں. الم یأنی للذین آمنوا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. کیا خطرناک آیت ہے. ترجمہ سنو گے تو انشاءاللہ صحیح نیت سے سن لو گے تو دل ہلے گا. کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نظام کے سامنے جھک جائیں؟ اس کی ترجمانی ایسی ہوگی. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں. ذکر اللہ کا ترجمہ حضرت حکیم الاسلام نظام الہی سے کرتے تھے. انا نحن نزلنا الذکر قرآن کا نام اور قرآن نظام الہی ہے. تو فرمایا کیا ایمان والوں کے پاس ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نظام الہی کے سامنے جھک جائیں؟ ہمارے دل سماج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہمارے دل فیشنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پردوں کا اہتمام کریں، پردہ واقعی پردہ، آواز کی بھی حفاظت کریں. ٹیلی فون پر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ پیار محبت کی بات تو دور 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 دور، ضرورت کی بات کرنے کے لیے بھی قرآن شریف نے ادب سکھایا. فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، کہ کسی پرائے مرد کے ساتھ نرم نرم انداز میں گفتگو مت کرو. نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے جو پاکیزہ مقدس، اور ایک جملہ کافی ہوگا، جن کی حرمتوں کا انتخاب آسمان نے حریم مقدس کے لیے کیا تھا، لیکن انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، پرایوں کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو مت کرو، ورنہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ تم سے ناجائز تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ہماری عورتوں کو یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کس انداز میں کس کے ساتھ گفتگو کی جائے، کیا کیا جائے. میرے بھائیوں، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ سب سے بڑی نعمت حق تعالی شانہ کی طرف سے کوئی ہے تو وہ زندگی کی نعمت ہے. یہ زندگی اور یہ موت کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے اور ہر نظام ایک ضابطے کے تحت چلتا ہے. یہ زندگی کا نظام ایک ضابطے کے تحت ہے اور ضابطے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ ہونے والی موت چاہے جس کی بھی ہو، ہمیں اس کو روٹین نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. چاہے کوئی کتنا نیک ہو، کتنا بد ہو، اس کو جانا ہے. اور اب اخیر میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. توبہ کا دروازہ ابھی بھی میرے تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ بندے کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی سکرات کا وقت شروع نہ ہو. اور سکرات کا وقت کب شروع ہوتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بات پر سے بات یاد آئی، ہماری زندگی میں دو کل ہیں، دو کل ہیں، آئندہ کل. ایک آنے والی کل ایسی ہے جو یقینی ہے اور ایک آنے والی کل ایسی ہے جو یقینی نہیں ہے. ایک کل بالکل یقینی ہے، وہ آئے گی اور آئے گی. اور اس کل کے لیے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں نے میری آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. جوان جوان لوگ چلے جا رہے ہیں، جوان لوگ. یہ اترانے کا نہیں کہ ہجو تو جوانیوں چھو، جوانی میں تو مزہ لٹوانی ہوئی. اللہ بھائی تاری جوانی کیارے چھنوائی جائے کہ خبر بھی نہیں پڑے. روز روز خبریں آ رہی ہیں. ایک دم جوان آدمی چل بسا، ایک دم جوان آدمی، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ بیچارہ. ابھی 2 مہینے پہلے یہ علماء کے طبقے کو معلوم ہے، انکلیشور کے مولانا اسماعیل صاحب ہمارے دوست، تغمدہ اللہ برحمتہ الواسعہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ایک دم بھرا جوان راجستھان سے آ رہے تھے اور ان کی گاڑی ہم نے دیکھی تو پتا چلا انکلیشور میں داخل ہو چکے تھے. وہ فنائے مصر جس کو کہتے ہیں کتابوں میں، یعنی انکلیشور کی حدود میں آ چکے تھے. گھر سامنے تھا، کس کو معلوم؟ دونوں چل بسے. 2 ہی ساتھی تھے، دونوں چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے. سب کو آنی ہے، جوان کو بھی آنی ہے، بوڑھے. اور وہ یہ دیکھ کر تو آتی نہیں کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے. آدھار کارڈ وہ چیک کرتی نہیں، کسی کی عمر وہ دیکھتی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتی. وہ تو امر الہی کے تابع ہے، بھائی وہاں چلے جاؤ، جوان ہو یا بوڑھا ہو سب چلے جاتے. اور اب تو نظر آ رہا ہے کہ جوان زیادہ جا رہے. اور حدیث شریف میں آیا جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو موت بکثرت شروع ہو جائے گی اور جوان لوگ مر جائیں گے. تو توبہ کر لینا چاہیے، توبہ. ورنہ قرآن نے ایک منظر کھینچا ہے، فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون. آدمی کیا ارادہ لے کر نکلا اور واپس آیا، اس کا جنازہ. وصیت بھی نہیں کر سکا، کچھ بول بھی نہیں سکا، کچھ پتہ بھی نہیں چل سکا. اس کا بہت اہتمام کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردوں کو غسل دینے کے موقع پر حاضر رہا کرو. مردوں کو، حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ مردے کو جب غسل دیا جائے تو وہاں حاضر رہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کیسا باڈی گارڈ تھا لیکن آج کیسا بے بس بن گیا ہے، اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. مردے کو کندھا دو تو اس وقت بھی سمجھو کہ یہ لوگوں کو کندھا دیتا تھا، آج قبر تک خود سے نہیں جا پا رہا ہے. یہ ہے موت کے پیغام، یہ موت کے پیغام ہے میرے بھائیوں. اور موت کے لیے ہر وقت وہی تیار رہتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو. اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے. جیل میں سے نکلنے کو ہر ایک تیار رہتا ہے، ہر ایک تیار رہتا ہے. تو مومن تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن وہی مومن تیار رہے گا جس کے نامہ اعمال میں کچھ ہوگا، جس کے پاس کچھ ہوگا. زندگی اسلام کے مطابق جیو. اسلام کے مطابق جینے کا مطلب ہم آپ کو یہ ہرگز نہیں کہیں گے مسجد میں بیٹھے رہو، کماؤ، خوب کماؤ، لیکن حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ. گھر میں کھانا پکاؤ، کھاؤ، مزے کرو، حلال طریقے سے کرو. اور ماں بہنوں سے کہوں کہ تمہارے پاس ذکر کرنے کا جتنا وقت ہے شاید مردوں کے پاس اتنا نہیں ہے. میں نے ابھی گزشتہ ہفتے پربھنی میں مستورات کے بیان میں کہا تھا کہ عورتوں کے لیے ذکر کرنا اتنا آسان ہے، جھاڑو لگاتے لگاتے 100 مرتبہ سبحان اللہ ختم کر دے گی، پوچھا مارتے مارتے 100 مرتبہ الحمدللہ ختم کر دے گی، چادریں صبح میں اٹھاتے اٹھاتے اور بستر ٹھیک کرتے کرتے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ختم کر دے گی، پانی بھرتے بھرتے 100 مرتبہ اللہ اکبر ختم کر دے گی. اب بچا کیا؟ استغفار اور درود. تو کھچڑی پکاتے پکاتے، چاول پکاتے پکاتے 100 مرتبہ درود اور سالن پکاتے پکاتے 100 مرتبہ استغفار. برکت کیا ہوگی کہ وہ تیری میری بھی نہیں، کھانے میں لذت پیدا ہوگی، ذکر بھی ہو رہا ہے اور گھر میں برکتیں بھی اتر رہی ہیں اور چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے. آسان، ایک دم آسان. اس لیے کہ یہ فرصت کے لمحات ہیں، مردوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا عورتوں کے لیے. میرے بھائیوں، گھروں کا نظام اسلامی بناؤ، مکاتب کو مضبوط کرو، تعلیمی نظام کو مضبوط کرو. اور ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے علماء سے مربوط رہو، علماء سے رشتے کو مضبوط کرو.
جائز ناجائز حلال و حرام کے مسائل ان سے پوچھو اور اپنے بوڑھے لوگوں سے تجربات حاصل کرو، ایک دوسرے سے محبت کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پورے علاقے کو انوار اور برکات سے نوازے۔ کافی وقت سے آپ بیٹھے ہیں، سردی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ضرور رنگ دے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہماری مرحومہ بہن کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق ہو، تو انشاءاللہ یہ عمل کا ثواب انہیں ملتا رہے گا، اور ہمیں بھی اس دن کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ گزری ہوئی عمر پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ سنا دوں، ایک انگریزی کے لکھنے والے نے بہت اچھا لکھا ہے کہ 3 زمانوں سے آدمی گزرتا ہے: گزرا ہوا زمانہ، چلنے والا زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ تو اس نے لکھا کہ گزرے ہوئے زمانے کو ٹیشو پیپر کی طرح سمجھو۔ پاسٹ ٹینس از لائک اے ٹیشو پیپر، پریزنٹ ٹینس از لائک اے نیوز پیپر، اور فیوچر ٹینس از لائک اے کوشچن پیپر۔ گزرا ہوا زمانہ ٹیشو پیپر کی طرح، اس کو پھینک دو، کیا لے کر چلتے رہنے گا، میں بہو گناہ کیدا ہوئے اللہ جانے معاف تھائے کہ نہیں۔ ارے بھائی આ અહેસાસ જાગવો એ પોતે જ માફ કરવા માટેની દલીલ છે કે અલ્લાહ પાકે તારા દિલમાં એ ફિકર લાખી કે મારે તોબા કરવી જોઈએ, એ મોહબ્બતનો હાથ અલ્લાહ પાકે ગોયા તારા તરફ લાંબો કર્યો۔ اور جو چلنے والا زمانہ ہے وہ نیوز پیپر ہے، پیپر کو آدمی جلدی سے پڑھ لینا چاہتا ہے کہ اگر آج نہیں پڑھوں گا تو آئندہ کل وہ پرانا ہو جائے گا۔ اور آنے والا زمانہ سوالیہ پیپر کی طرح ہے، سوال میں کیا آئے گا وہ کسی کو معلوم نہیں، تو آنے والا زمانہ کیسا آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اپنے دور کی فکر کر لو، اس کی قدر کرو، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین۔ اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ، اللہم اغفرها وارحمها وتب علیہا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہم سب بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، ہم سب کو بھی اس مرحلے پر جانا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں بھی اسی طرح یاد کریں گے، لیکن اے اللہ اصل تو ہمارا اور تیرا آپس کا رشتہ ہے، اللہ تیرے ساتھ کا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری ذات کی محبت نصیب فرما، تیرے نبی کا عشق نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس علاقے کے لوگوں میں اتفاق و اتحاد کو باقی رکھ، استحکام نصیب فرما، دینداری کو عام اور تام فرما، آپس میں محبتیں نصیب فرما، علماء کرام کی محنتوں کو خوب قبول فرما، رونق درس اور رونق علم نصیب فرما، بڑے بوڑھوں کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی پوری حفاظت فرما، ان کی عفت کی، پاک دامنی کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک ہندوستان میں مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے کا ایک منظم پلان بن رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو احساس نصیب فرما، جاگروتی نصیب فرما، دین کے معاملے میں سچا پکا اور مضبوط ہو جانے کی توفیق نصیب فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔